السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں محمد وارث یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک لکڑہاری کی بیوی کا واقعہ۔ آپ کو بتانے والے ہیں ایک بادشاہ کا دل لکڑہاری کی بیوی پر آ گیا تو اس نے کیا کیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جی ہاں دوستو، بنی اسرائیل میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں بہت حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے جب اس حسن کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے دل میں شیطانی خیال آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں کسی بھی طرح سے اس عورت کو حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے ایک بڑھیا کو لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا، اسے بلغلایا اور لالچ دے کر اس کو راضی کرنے کے لیے لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں آنے کے لیے دعوت دی۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا لکڑہارے کی بیوی کے پاس گئی۔ اس نے تو کتنی خوبصورت ہے، اتنے حسن و جمال کے باوجود اس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، نہایت ہی مفلس اور پریشانی میں، جو تجھے آرام تک نہیں دے سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی بیوی بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے، اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دیتی ہے تجھے اس جھوپڑی سے نکال کر وہ اپنی زینت بنائے گا، تجھے ہیرے جواہرات، ریشم کا عمدہ لباس دے گا، ہر وقت تیری خادم میں کنیز اور نوکر وغیرہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، تجھے اعلیٰ درجے کے وستار اور تمام سہولت مل جائے گی، بس تو غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ، بادشاہ کا فرمان ہے۔ جب اس عورت نے یہ بات سنی تو وہ لالچ میں آ گئی، اس کی نظروں میں محل کی چیزیں گھومنے لگیں۔ چنانچہ اس لالچ میں آ کر بغیر کسی بات سے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی، اس وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس شخص نے یعنی لکڑہارے نے محسوس کیا میری بیوی مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے، یعنی کہ ناراض رہ رہی ہے، اس نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تو نے یہ رویہ کیوں اپنا لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے بھی سخت رویہ اور اپنا لیا، لکڑہارے سے بھی ناراض رہنے لگی۔ آخرکار لکڑہارے نے مجبور ہو کر اس عورت کو یعنی کہ حسین و جمال بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی اور خوشی خوشی عورت وہ بادشاہ کے محل پہنچ گئی، پھولے نہ سمائی، بڑا خوش ہوئی۔ دونوں لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، اس نے فوراً اس سے شادی کر لی، دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے پاس پہنچا اور پردہ ہٹایا تو ایک دم بادشاہ کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور عورت بھی اندھی ہو گئی، نہ تو عورت دیکھ پائی نہ بادشاہ دیکھ پایا، اور اسی طرح بادشاہ اس لالچی بے وفا عورت حسن و جمال کو دیکھ نہ ہی سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کے ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، ہاتھ خشک ہو گیا، پھر عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اسی طرح سے اس کا بھی ہاتھ خشک ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو وہ بہرے اور گونگے ہو گئے، ان کی شہوت بالکل ختم ہو گئی۔ اب دونوں بہت پریشان ہوئے۔ جب خدام حاضر ہوئے تو دیکھا بادشاہ اور ان کی ملکہ دونوں ہی گونگے ہیں اور اندھے ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خدا بندی سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا، انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے، جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی ہے میں اس سے بے خبر ہوں۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے اس دھوکے باز عورت اور اس غلط کام کرنے والے کے لیے بادشاہ پر کس طرح سے اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہمارے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا کے فتنے سے، عورت کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، آمین اللہم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔